نے بھی شاید پڑھی ہوگی، ہیپی پرنس کے نام سے کہانی تھی. تو اس میں پرنس تو مر جاتا ہے لیکن اس کا اسٹیچو ہوتا ہے یا اس کا مجسمہ ہوتا ہے، وہ شہر میں سب سے اونچی جگہ پہ لگا، تو جہاں سے وہ دیکھ سکتا ہے کہ شہر کے لوگوں کا کیا حال ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بڑی کسر کرسی کی حالت میں ہیں، بہت غربت کی حالت میں ہیں، بہت لاچار ہیں، مفلس ہیں، تو وہ کچھ کر نہیں سکتا ان کے لیے. ہاں، تو کچھ نہیں کیا ہوتا، کچھ جب وہ زندہ ہوتا ہے تب تو اس نے ایک لگزوریس لائف گزاری ہوتی ہے. وہ ایک رات ہوتی ہے بڑی سرد، تو اس کے پاس ایک چڑیا آتی ہے، تو وہ چڑیا کے ساتھ مل کے پلان بناتا ہے کہ ہم نے شہر کے لوگوں کی ہیلپ کرنی. تو پھر چڑیا اس کے مجسمے کے اوپر جو قیمتی موتی لگے ہوتے ہیں، سونا چاندی جو بھی، وہ اتار کے نا ایک ایک بندے کو جا کے دیتی ہے، جس جس کی بھی ہیلپ کر سکتی ہے. یہاں تک کہ اس پرنس کی آنکھیں بھی وہ نکال لیتی ہے، وہ بھی دے کے قیمتی موتیوں کی ہوتی ہیں. تو وہ جب چڑیا واپس آتی ہے اس کے پاس، تو رات بھی کافی ہو چکی ہوتی ہے، ٹھنڈ بھی ہوتی ہے. اس کہتی ہے کہ اگرچہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے لیکن پتہ نہیں کیوں میں اپنے اندر ایک خوشی کی گرمی محسوس کر رہی ہوں. تو وہ ہیپی پرنس اندھا ہو جاتا ہے، وہ چڑیا لوگوں کی ہیلپ کرتے کرتے ٹھنڈ سے مر جاتی ہے. پھر دونوں کو اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جاتا ہے. تو بھگت سنگھ کی جو کہانی ہے، تو ہم نے بھی تاریخ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا، اپنی آنکھیں بھی دے دی، زندگی بھی دے دی، تو ہم نے انہیں اٹھا کے پھر کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا. تو سوشلزم کا جو نظریہ ہے، اس پہ کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ میرے بڑے ہی ہیں جو لوگ بولے ہیں، تو ان کے بعد گنجائش تو نہیں تھی، لیکن چونکہ بات تو کرنی ہے ظاہر ہے، پھر چند باتیں ہیں کہ سوشلزم کا جو نظریہ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے. غالباً افلاطون سے بھی پہلے کا ہے، لیکن افلاطون کو پہلا سوشلسٹ کہا جاتا ہے. اس نے دا ریپبلک، اس کی جو کتاب ہے، یا جمہوریہ، اس میں ریٹن ڈاکیومنٹس میں ہمارے پاس پہلا اس کا ملتا ہے. اس میں کافی باتیں بتائی ہیں. آپ سمجھ لیں مارکسزم کی ابتدائی شکل ہے، کہا جاتا ہے کہ مارکسزم مارکس سے پہلے بھی موجود تھا. تو اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جنہیں حکومت دی جائے گی، اس کی وہ تو پہلے جی انہیں 10 سال، ایک لمبی بات ہے کہ 10 سال انہیں فزیکل ٹریننگ دی جائے، پھر انہیں موسیقی کی ٹریننگ دی جائے، پھر انہیں فلسفہ پڑھایا جائے، پھر جب وہ 35 سال کے ہو جائیں تو انہیں زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے کہ اب تم نے جو علم حاصل کیا ہے اس کی بنیاد پہ خود کو بچا کے دکھاؤ اس سوسائٹی میں، بے یار و مددگار. 15 سال بعد جب وہ 50 سال کے فلاسفر عملی زندگی میں بھی بچ کے واپس آ جائیں گے تو پھر انہیں حکومت دی جائے. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو حکومت دی جائے گی ان کو پرائیویٹ پراپرٹی رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، تاکہ وہ اس چکر میں ہی نہ پڑے. اب آگے ہمارے پاس مارکس کے پاس آگے مزید اس کی ایڈوانس فارم آ جاتی ہے کہ مارکس کہتا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی ہونی نہیں چاہیے، صرف حکمران طبقے کے پاس نہیں بلکہ باقی لوگوں کے پاس بھی. اب پرائیویٹ پراپرٹی سے مراد آپ کے استعمال کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جاگیریں رکھنا، جائیدادیں رکھنا، ایک ایک بندے کے پاس 20 فیکٹریاں ہونا، کارخانے ہونا، یہ مراد ہے. بھگت سنگھ نے ہمیں ایک میسج دیا ہے کہ ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. مر تو ایک دن ہم سب نے ویسے ہی جانا ہے، تو کیوں نہ کسی اچھے مقصد کے لیے مرا جائے. اس میں جو فی زمانہ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں آرگنائزڈ وے میں اسٹرگل کرنی چاہیے. اگر میں جا کے اس وقت گورنمنٹ سے لڑ کے مر جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں یا چند اور لوگوں کی نظر میں میری قربانی کوئی معنی رکھتی ہو، لیکن میرا اکیلے کا جا کے مر جانا ایک اجتماعی مقصد کے لیے، بڑے مقصد کے لیے یا سوشل ویلفیئر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. تو سوشلزم اس لیے ویلڈ ہے کہ اس میں ہمارا یہ خواب ہے، ہمارا یہ آپ کہہ لیں امتیاز صاحب بیٹھے ہیں یوٹوپین ڈریم ہے. ہمارا یہ یوٹوپین ڈریم ہی آپ سمجھ لیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ خوشحال ہوں.
ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ جب بیمار ہوں تو انہیں اچھے ہسپتالوں میں ان کا علاج کیا جائے. جب والدین کے گھر بچہ پیدا ہو تو انہیں اس کی تعلیم کی، اس کی صحت کی پریشانی نہ ہو، اس کے روزگار کے لیے اسے دھکے نہ کھانے پڑیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جاگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو سیلیوٹ نہ کریں، بلکہ یہ قصہ ختم ہو، سب لوگ برابر ہوں، خوشحال فرصت ہو سب کے پاس. تو اس ڈریم کو اچیو کرنے کے لیے جو اسٹرگل ہے وہ آرگنائزڈ ہونی چاہیے، وہ ویل پلانڈ ہونی چاہیے، اور وہ میسو ہونی چاہیے. آرگنائزڈ ہونا اور میسو اسکیل پہ ہونا، یہ دو باتیں ہیں. اگر ہم ان پہ فوکس کریں بھگت سنگھ کو یاد کرتے ہوئے تو یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا. اور میرے خیال میں مارکس میں، وہ میں پڑھ رہا تھا اس کے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں، وہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں میسو موومنٹ چلانا بہت آسان ہو گیا. مارکس کہہ رہا ہے کہ آج کے دور میں، یعنی اس کے دور میں میسو اسکیل پہ موومنٹ چلانا آسان ہو گیا کیونکہ ٹرینیں آ گئی ہیں. اب ٹرین پہ اپنی موومنٹ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو اگر مارکس آج زندہ ہوتا تو یقیناً وہ کہتا کہ آج کے دور میں تو کئی 100 گنا زیادہ آسان ہو گیا، کیونکہ آپ گھر بیٹھے پوری دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں ویل پلانڈ، آرگنائزڈ اور میسو اسکیل پہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ.